میرے سسر کے 2 بیٹے تھے اور یہ ان کی کل جائیداد کے وارث تھے۔ دیور جمال احمد ان دنوں طالب علم تھا۔ جب میری شادی ہوئی، ساس پہلے ہی فوت ہو گئی تھی۔ ابھی میری شادی کو سال بھی نہیں ہوا تھا کہ سسر بھی چل بسے۔ اب گھر میں ہم 3 افراد رہ گئے تھے۔ میرے جیون ساتھی کمال احمد کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت تھی۔ مجھے ہدایت کرتے کہ جمال کا خاص خیال رکھا کرو، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں دیور کا خیال رکھتی تھی، لیکن شوہر کے ڈر سے، ورنہ وہ مجھے خار کی مانند کھٹکتا تھا۔ اگرچہ وہ میری عزت کرتا، لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ یہ سسر صاحب کی آدھی جائیداد لے مرے گا۔ کاش جمال نہ ہوتا، میرے جیون ساتھی اکلوتے ہوتے۔ شادی کے سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نواز دیا۔ کمال خدا کی اس عنایت پر پھولے نہیں سماتے تھے۔ میں بھی خوش تھی، لیکن جب جمال اپنے بھتیجے کو گود میں لے کر پیار کرتا تو مجھے خیال آتا کہ ہماری آدھی جائیداد تو یہ لے جائے گا۔ ایک کاش جمال نہ ہوتا تو میری اولاد بلا شرکت غیر تمام ترکی وارث ہوتی۔ یہ خیال وقت کے ساتھ ساتھ قوت پکڑتا گیا۔ بہت کوشش کرتی تھی کہ ذہن سے اسے جھٹک دوں، لیکن ایسا نہ کر پاتی۔ جمال کی محبت اپنے بیٹے سے دیکھتی تو شرمندہ ہو جاتی، مگر لالچ کا بھوت دل پر رفتہ رفتہ پوری طرح قابض ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ جب میں دوسرے بیٹے کی ماں بنی تو اپنے دیور کا وجود برداشت کرنا محال ہو گیا۔ ایسی سوچیں تنگ کرنے لگی کہ جلد ہی جمال کی شادی ہو جائے گی، اس کے بچے ہوں گے، وہ بھی میرے بچوں کے ساتھ اسی گھر میں رہیں گے۔ میرے بچوں کے سکون اور آسائشوں کا بٹوارا ہو جائے گا۔ خدا جانے اس کی بیوی کیسی ہوگی۔ یقیناً وہ دیورانی کے روپ میں میری راجدھانی پر شب خون مارے گی۔ ایک کاش جمال ہی نہ رہے تو مجھ کو اور میری اولاد کو مستقبل میں ایسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آدمی بھی عجب مٹی سے بنا ہوا ہے، وہ جس قدر سادہ اور آسان نظر آتا ہے، سمجھنے میں اتنا ہی مشکل ہے۔ میرے ذہن کو الٹی سوچوں نے تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ان سوچوں نے رفتہ رفتہ مجھے بلا شبہ نفسیاتی مریض بنا دیا۔ پہلے کبھی کبھی ایسے خیالات میرا سکون برباد کرتے تھے، اب ہر سانس کے ساتھ میں اسی سولی پر لٹک رہی تھی کہ ایک کاش جمال نہ ہوتا اور جائیداد ساری ہم کو مل جاتی۔ اس کیفیت سے چھٹکارا پانا مشکل تھا، اوپر سے شوہر کی کڑی نگرانی تھی کہ کہیں جمال کا خیال رکھنے میں کوتاہی نہ کر گزروں۔ ان کے خوف سے وقت پر کھانا تیار کرتی اور جمال کی ایسی دیکھ بھال کرتی جیسے کسی ماں کو اپنے بیٹے کی کرنی چاہیے۔ اپنے شوہر کی سختی کی وجہ سے شاید میں نے جمال سے نفرت کرنا شروع کر دی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے پیار و محبت کا طالب رہتا تھا، میرا اور میرے بچوں کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ لیکن وہ بد نصیب تھا یا میں تھی کہ ایک منفی خیال نے ہم دونوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں اس کے لیے نفرت اور بیزاری بڑھتی گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میں اس گھر میں موجودگی سے مجھے اس کی وحشت سی ہونے لگتی تھی۔ اس کی آواز کانوں سے ٹکراتی تو جی گھبرانے لگتا، من کرتا کہ اسے قتل کر دوں۔ مانتی ہوں اس میں میرے دیور کا کوئی قصور نہیں تھا، جو تھا وہ میرے اپنے ذہن کا فطور تھا، لیکن یہ ایسی بیماری تھی جس کا علاج میرے پاس نہیں تھا۔ اس سے بیزاری، اس سے نفرت کرنا، ان جذبات پر قابو پانا میرے بس کی بات نہ رہی تھی۔ اس نفرت و بیزاری کا میں کھلم کھلا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جمال کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ حسن سلوک سے رہتا تھا۔ دوسرے مجھ کو اپنے شوہر کا خوف تھا۔ سوچتی تھی کہ ایک کاش جمال سے نفرت کا اظہار کر سکتی تو شاید سوچوں کا منفی زہر مجھ کو اس قدر ہلاک نہ کرتا۔ میں اس پر غصہ بھی نہیں نکال سکتی تھی کہ غصہ نکال کر اس کی بے عزتی کر کے اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کے بعد ہلکی پھلکی ہو جاتی اور اس کو جان سے مارنے کے منصوبے نہ بناتی۔ یہ میری کمزوری تھی کہ میں بزدل بھی تھی، اس لیے منافق ہو گئی تھی۔ جمال سے چھٹکارا پانے کی خاطر اس کی ذات کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی تھی۔ نفرت کے جذبے کو اندر ہی اندر دبا کر میں جوالا مکھی بن چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ بری نیت والے کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ بے شک لالچی اور حاسد آدمی از خود اپنی آگ میں جلتا ہے۔ یہی اس کی سزا ہے کہ جہنم اس کے اپنے اندر دہک دہک کر اسے بسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ جسے حسد کیا جاتا ہے اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، وہ پرسکون رہتا ہے، آدمی خود فنا ہو جاتا ہے۔ میں بہرحال اپنے دیور کی دنیا کو بگاڑ کر رکھ دینا چاہتی تھی، تبھی نت نئے پلان میرے ذہن میں ڈیرے ڈالے رکھتے تھے۔ مثلاً کبھی میں سوچتی کہ دیور پر بری نیت کا الزام لگا دوں، ضرور میرے شوہر اس بات کا نوٹس لیں گے، ان کا دل اپنے بھائی سے برا ہو جائے گا، ممکن ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دیں۔ لیکن ایسی صورتحال میں جمال گھر سے چلا جاتا تب بھی اسے جائیداد سے تو آگ نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ اس کا وراثتی حق تھا، اسے ہر صورت ملنا تھا۔ کبھی سوچتی کہ زہر دے کر قصہ ہی پاک کر دوں، لیکن زہر کہاں سے لاتی؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زہر کہاں سے ملتا ہے اور کیا چیز انسانی جان لے لیتی ہے۔
ایک روز جب میں ایسے ہی کھولتی سوچوں کا ایندھن بنی ہوئی تھی، جمال کالج سے آ گیا۔ وہ کیمسٹری کا طالب علم تھا۔ آتے ہی اس نے ایک چھوٹی سی شیشی مجھے دے کر کہا، بھابی، جمعے کو میرا پریکٹیکل ہے اور اس سے تجربہ کرنا ہے، لیکن اس شیشی میں جو محلول ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ انتہائی خطرناک زہر ہے۔ اس کی ایک بوند سے انسان چند سیکنڈ میں ہلاک ہو سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ گھر میں 2 بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ شیشی ان کے ہاتھ لگ جائے۔ آپ ان کی پہنچ سے دور رکھیں، اسے بلکہ کہیں چھپا کر رکھ دیں اور جمعے کی صبح مجھے دے دیجیے گا۔ میں نے شیشی لی تو خیال کا ایک کوندا سا لپکا، سوچا اتنے عرصے سے جس چیز کی جستجو تھی وہ خود بخود ہاتھ میں آ گئی ہے۔ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا آئے، سو شیشی کو میں نے سنبھال لیا۔ جمعے سے پہلے مجھ کو اس خیال کو عملی جامہ پہنانا تھا، جو خیال برسوں سے مجھے جلاتا آ رہا تھا، اور میں اسے عملی جامہ پہنانے سے قاصر تھی۔ اتفاق سے جمعرات کو چھٹی تھی۔ میں نے کھیر تیار کر لی۔ اسے جمال کو کھلانا کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ کمال چھٹی کے روز اپنے دوست کے بھائی کے ولیمے پر جانے والے تھے۔ انہوں نے گھر پر کھانا نہیں کھانا تھا اور یہ موقع بہت سنہری تھا۔ کھیر تیار ہو گئی تھی۔ میں نے جمال کا کھانا میز پر لگا دیا، بچوں کے لیے الگ کھیر نکال لی، پھر باقی میں اس محلول کے چند قطرے ملا کر ڈونگے میں کھیر نکال کر میز پر رکھ دی، جس محلول کو خود جمال نے زہر بتا کر بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے کی تلقین کی تھی۔ کھانا میز پر لگا کر میں نے جمال کو آواز دی کہ آ کر کھانا کھا لو، ٹیبل پر لگا دیا ہے۔ اس نے جواب دیا، ابھی آتا ہوں۔ جواب سن کر میں اپنے بچوں کو لے کر اوپر کی منزل پر چلی گئی۔ خدشہ تھا کہ کہیں چاچا بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھیر نہ کھلانے لگے، کیونکہ جمال کی یہ عادت تھی کہ جب کھانا کھانے بیٹھتا میرے دونوں بچوں کو آواز دے کر بلاتا اور پھر اپنی پلیٹ سے ان کے منہ میں نوالے بنا کر ڈالتا جاتا، گویا میرے بچوں کے بغیر کھانا اسے ادھورا لگتا تھا۔ وہ کھانے کو بھی ننھے منھے بھتیجوں کے ساتھ انجوائے کرتا تھا۔ اس سین کو نظر انداز کرنے کی خاطر آج بچوں کو اوپر لے گئی۔ خبر نہ تھی کہ اپنی بدقسمتی کو آواز دی ہے۔ پتہ نہ چلا کہ کب اچانک میرے شوہر آ گئے۔ اس وقت جمال کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے کہا، بھائی جان کھانا کھا لیجیے، میرا کھانا باہر ہے، مجھے آج ولیمے میں جانا ہے۔ تبھی ان کی نظر کھیر کے ڈونگے پر پڑ گئی۔ میرے خاوند کو میرے ہاتھ کی کھیر بہت پسند تھی۔ وہ رہ نہ سکے، ڈونگا اپنی جانب کھینچ کر کھیر کھانے لگے۔ ارادہ تھا کہ 1-2 چمچ لیں گے، مگر اتنی اچھی لگی کہ ساری کھا گئے۔ بولے، جمال، باورچی خانے میں میرے حصے کی کھیر رکھی ہوگی، تم ادھر سے اٹھا لو، مجھے جلدی ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ جب میں بچوں کو لے کر نیچے آئی تو جمال کھانا کھا چکا تھا۔ اس نے کہا، بھابی، کھیر ہے؟ ہاں، کیوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرے حصے کی تو بھیا نے کھا لی ہے، مجھے اور لا دیجیے۔ یہ سن کر میرا رنگ زرد ہو گیا اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کب آئے تھے؟ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ابھی آئے تھے، کچھ بھول گئے تھے، وہ لینے آئے تھے۔ آپ کا اور بچوں کا پوچھا، میں نے بتا دیا کہ اوپر ہیں، بس کھیر کھائی اور چلے گئے۔ گاڑی کی آواز تو نہیں آئی؟ گاڑی انہوں نے باہر کھڑی کر دی تھی کیونکہ فوراً واپس جانا تھا۔ سر گھومنے لگا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، جمال سے کیا کہوں۔ ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ جمال نے اٹھا لیا، ڈرائیور کا فون تھا۔ اس نے بتایا کہ گھر سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو میں ہسپتال لے آیا ہوں، جلدی پہنچیں۔ جمال نے اپنی گاڑی نکالی اور بھاگم بھاگ وہ ہسپتال چلا گیا۔ مجھ کو کچھ بتانے کی بھی اس کو فرصت نہ تھی۔ ادھر میں نے روتے روتے دعا کی کہ اے اللہ میری لاج رکھ لے اور میرا سہاگ سلامت رہے، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی، توبہ کرتی ہوں کہ کبھی جمال سے نفرت اور دشمنی نہیں کروں گی، اس اللہ واسطے کے بیر کو ختم کر دوں گی۔ روتی جاتی تھی اور کھیر کے سارے برتن دھوتی جاتی تھی، چاہتی تھی کہ جمال کے لوٹ کر آنے سے پہلے کھیر کا نام و نشان تک مٹا دوں۔ 1 گھنٹہ سخت اذیت میں گزرا۔ یہ 1 گھنٹہ 1 صدی سے بڑھ کر تھا۔ جمال کا تعلق میڈیکل سے تھا، وہ سمجھ سکتا تھا کہ کیا ہو چکا ہے، پھر بھی یہ اس کی نیک نیتی تھی کہ اس نے ایسی ویسی کوئی بات میرے بارے میں نہ سوچی۔ گھنٹے بعد اس کی کال آ گئی، بھابی، ہم بھیا کو گھر لا رہے ہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے سے بھی انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کے کہ بھیا فاسٹ فوڈ وغیرہ کے شوقین تھے، آج ناشتہ بھی گھر میں نہیں کیا تھا، شاید باہر سے کچھ کھایا ہوگا یا فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ جب کمال کو گھر لائے میں مردہ سی ان کی ڈیڈ باڈی کو تکنے لگی، گویا کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، اپنے ہی پیارے کو قتل کر دیا تھا، وہ جو لمحہ لمحہ میرے سکون و آرام کا خیال رکھتا تھا، جو مجھے دیکھ کر جیتا تھا۔ میں بن ماں باپ کی بچی تھی، میرا کوئی میکہ بھی نہیں تھا،
پھپھی نے پالا تھا اور اب شادی کے بعد انہوں نے مجھے ایک بار بھی نہیں بلایا۔ یہی کہتی تھی فون پر، بیٹی اب خاوند کا گھر ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی کو اپنا گھر سمجھو، اب ادھر کی مت سوچنا، میرے بچے تم کو یہاں برداشت نہیں کریں گے۔ اپنے ہی پاؤں پر آپ کلہاڑی مار دی تھی، جو کبھی سوچا نہ تھا وہ ہو گیا تھا۔ ہم میاں بیوی میں اتنی محبت تھی، کسی نے شک نہ کیا کہ ان کو مارنے والی میں خود ہوں۔ سب کہہ رہے تھے کہ خدا جانے کس ہوٹل سے کھانا کھا لیا تھا جو راہ ملک عدم ہو گئے، جانے والا چلا گیا، ہمارا سہارا ہمارا پیارا آسرا تھا جو نہ رہا۔ بچے باپ کے بغیر نہ رہتے تھے اور باپ بچوں کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ کیسے پیارے رشتے تھے جو خاک میں مل گئے۔ میرے بچے باپ کے علاوہ اپنے چاچا سے بہت ہلے ہوئے تھے۔ جمال کبھی ان سے بہلانا پیار کرتا تھا۔ خود میرا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، جس سے نفرت کرتی تھی اسی کے آسرے پر رہنا اور جینا پڑا۔ جمال ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو بھائی کے مرنے کے بعد اس کی یتیم اولاد کو دھکے دے کر نکال دیتے۔ اس نے میری اور بچوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لے لیا اور ہمارا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تاکہ ہمیں جینے کا حوصلہ ملے۔ اب پتہ چلا انسان کیا ہوتا ہے اور انسانیت کسے کہتے ہیں۔ جب اداس ہوتی جمال تسلی دیتا، بھابھی اداس نہ ہو، میں اپنے بھتیجوں کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا ہوں، ان کی خاطر شادی نہیں کروں گا، اپنے حصے کی جائیداد انہیں دے دوں گا، ان کو پڑھا لکھا کر اعلیٰ تعلیم یافتہ کروں گا، ان کا مستقبل بنانے کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا۔ اس کی باتیں ہم کو جینے کا حوصلہ دیتی تھیں۔ اب سمجھ میں آیا لالچ کس قدر بری بلا ہے اور نیکی بدی میں کیا فرق ہے۔ میں کمال سے 10 برس عمر میں چھوٹی تھی، ان دنوں میری عمر 24 سال تھی، خود کو بیوہ کیا اور اب انہیں فوت ہوئے 5 برس ہو چکے تھے۔ جمال مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ جمال ڈاکٹری کے آخری سال میں تھا۔ جو ہی MBBS پاس کیا اور ہاؤس جاب مکمل ہو گئی تو اسے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ مل گئی۔ تب میں پریشان ہو گئی، اب کیا ہوگا، میرے یتیم بچوں کو کون دیکھے گا۔ وہ واحد سہارا تھا ہمارا جو اب بیرون ملک جا رہا تھا۔ مجھے پریشان پایا تو جمال نے کہا، بھابھی پریشان نہ ہوں، میں آپ کی اور بچوں کی دیکھ بھال کا بندوبست کر کے جاؤں گا، اپنے حصے کی جائیداد بھی آپ کے بچوں کے نام کر جاؤں گا، ساری آمدنی گھر بیٹھے آپ کو ملے گی۔ اس کے نیک کردار کی میں معترف ہو گئی اور اس نے مجھے جائیداد کا مختار نامہ دے کر یقین دلا دیا کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ سوچتی تھی ایک کاش شیطان میرے ذہن میں ایسا خیال نہ ڈالتا کہ جمال نہ رہے اور ساری جائیداد ہمیں مل جائے، وہ تو یوں بھی ہم کو مل جاتی۔ خام خواہ میں نے ایک گھٹیا منصوبہ بنایا اور میرے خاوند کی جان چلی گئی۔ احساس جرم نے مجھے پھر سولی پر لٹکا دیا۔ یہ ایسی حقیقت تھی جس کو میں بتا کر دل کا بوجھ بھی ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ سے دن رات توبہ کرتی تھی، سوچتی تھی شاید اس نے مجھے ان بچوں کی خاطر ڈھیل دی ہے، ورنہ سزا تو ملے گی۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، جب بھی نماز پڑھتی ہوں توبہ استغفار کرتی ہوں۔ گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا تھا جس کی معافی مشکل تھی۔ ختم کرنے چلی تھی اپنے نیک دیور کو اور ختم کر دیا اپنے سہاگ کو۔ یہ سزا بہت بڑی تھی، اوپر سے کبھی نہ ختم ہونے والا پچھتاوا بھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ 4 سال بیت گئے۔ اب بچے بھی قدرے سیانے ہو گئے تھے۔ اتنی بڑی کوٹھی میں کبھی اکیلی نہیں رہ پائی۔ اگر پرانے ملازم بابا مشتاق اور ان کی بیوی ہاجرہ نہ ہوتے، ان دونوں بزرگوں نے اس برے وقت میں میرا پورا ساتھ دیا۔ وہ دن بھی آ گیا جب جمال میڈیسن کی اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے وطن لوٹ آیا۔ وہ اب لڑکا نہ تھا، ایک بھرپور جوان مرد کا روپ دھار چکا تھا۔ اس نے آتے ہی میرے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ بچوں کو بھی سکون نصیب ہوا، چچا کے روپ میں باپ کی محبت اور شفقت مل گئی۔ اب اس کی شادی کا مرحلہ درپیش ہوا۔ میں اس کی ممنون تھی، خود غرض نہ رہی تھی، حالات نے صراط المستقیم دکھا دی تھی۔ ایک روز اس سے اس موضوع پر بات کی تو اس نے جواب دیا، بھابھی شادی کرنے کو تو کر لوں مگر پھر آپ لوگوں کا کیا بنے گا، میری بیوی جانے آپ کو اور بچوں کو برداشت کرے یا نہ کرے، یہ سوچ کر شادی کرنے کو دل نہیں مانتا۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی، مگر بابا مشتاق اور ان کی بیوی چپ نہ رہ سکے۔ وہ مجھے اور جمال کو اپنی اپنی جگہ سمجھانے لگے کہ آپ لوگ بچوں کی خاطر ایک ہو جائیں، دین میں دیور کا بیوہ بھابھی سے نکاح جائز ہے، پھر عمروں کا فرق بھی نہیں ہے، اس سے بہتر حل مسئلے کا اور کوئی نہیں ہو سکتا، بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ بزرگ ہمارے والدین کی جگہ تھے اور ان کے اخلاق پر ہم کوئی شک نہیں تھا، سو پہلے تو ہم نہ مان رہے تھے، پھر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بعد ان بزرگوں کی بات ماننی پڑی۔ اس طرح سے وہ ہو گیا جو خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ میرا نکاح پھپھا اور پھوپھی جان کی موجودگی میں جمال سے ہو گیا۔ وہ ہونی ہو کر رہی جو انہونی تھی۔ جمال سے شادی کے بعد میں محفوظ اور پرسکون ہو گئی۔
جائیداد بھی اصل وارث کی نگرانی میں محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ جمال نے میرے دونوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، دونوں ڈاکٹر بن گئے تو انہیں مزید اعلیٰ تعلیم کی خاطر انگلینڈ بھجوا دیا۔ جمال سے میری 2 اولادیں ہوئیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، وہ ابھی پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر جمال یا بچوں کو یہ علم ہو جائے کہ کمال کی موت کا سبب میں ہوں تو شاید سب مجھ سے نفرت کرنے لگیں اور کبھی مجھ کو معاف نہ کریں۔ اللہ نہ کرے کبھی انہیں میرے جرم کا پتہ چلے۔ فقط یہی دعا ہے اور یہی آرزو ہے کہ اللہ میری خطا کا پردہ قائم رکھے اور توبہ قبول کر لے۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ دنیا اجڑ کر پھر سے سنور گئی میرے بچوں کے نصیب سے۔ اللہ میری آخرت بھی سنوار دے۔ رب کائنات جو چاہے کر سکتا ہے۔